بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے غلام تھے. جی غلام. اب وفاداری آپ دیکھیے کہ غلام اس دور میں غلام کا کیا مطلب تھا. جی جہاں سے زیادہ مال ملے بندہ ادھر لڑک جائے, ہاں ادھر سے ادھر کر دے, ادھر سے ادھر کر دے. لیکن آپ دیکھیے جب سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی بات تھی, سب سے حساس معاملہ تھا. یہ بات اگر کسی کو پتا تھی کہ حضور کہاں پر ہیں ہاں تو یہ ابو بکر صدیق کو پتا تھی, ان کے گھر والوں کو پتا. ہاں بالکل. اور یہ بات عامر بن فہیرہ کو پتا تھی. عامر بن فہیرہ صبح یا دوپہر کے وقت بکریاں اسی مکہ کے بازار سے چراتے چراتے چراتے, کسی کو خبر نہ ہو, اور آہستہ آہستہ غار ثور کی طرف لاتے اور اوپر چڑھا کر بکریوں کو بالکل غار کے قریب کرتے اور حضرت ابوبکر صدیق دودھ نکال کر سرکار کی خدمت میں پیش کرتے. 3 راتیں حضور نے قیام کیا. مکہ کی ہر گلی میں اعلان ہو رہا تھا کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا دے, اس کو فلاں مشہور قبیلے کی عورت سے شادی کرائی جائے گی, اتنی جائیداد دی جائے گی, اتنا مال دیا جائے گا. اچھے اچھے پسل جاتے. لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی بات کرتے. میں نے کہا صدیق اکبر کا اخلاص تو اخلاص ہے, ان کا غلام ایسا ہے کہ وہ کروڑوں کی جھنکار کے آگے پانی نہیں ہوا اور گرا نہیں, اور وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے جائے اور اپنے سینے میں اس راز کو دفن کر کے رکھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہاں موجود ہے. تو آپ اندازہ لگائیے ساری تربیت حضرت ابوبکر صدیق. کیا بات ہے. یہ حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کا راز تھا کہ آپ کے ساتھ رہنے والا غلام دین کا اتنا مخلص تھا کہ وہ مر جانے کو گوارا کر رہا تھا, وہ ننگے پاؤں چلنے غربت میں گوارا کر رہا تھا, لیکن سونے کے جوتے اس کو پہنائے جا رہے تھے, لیکن وہ غداری نہیں کر سکا, نہ انہوں نے پسند کیا بلکہ وفاداری کی راہ کو انہوں نے اختیار کیا. اور یہ جو بیر معونہ کی آپ بتا رہے ہیں, جانے لگے تو اخلاص ایسا تھا. ایک نا بندے کے نزدیک شبیر بھائی سب سے قیمتی چیز جان ہوتی ہے. جان ہی کے لیے وہ اولاد کو دھوکہ دے سکتا ہے, جان ہی کے لیے وہ بیوی کو دھوکہ دے سکتا ہے, لوگوں کو دھوکہ, لیکن اپنی جان بچاتا ہے. عامر بن فہیرہ وہ جانے سے پہلے آنکھوں میں آنسو تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کو پھر کب دیکھ پاؤں گا. آقا نے فرمایا کیا چاہتا ہے. کہنے لگا حضور میری شہادت کی دعا فرمائے. تو جو شہادت مانگتا ہے اس کا ایمان, اس کو تیار کس نے, ان کے مرشد حضرت ابوبکر صدیق, اور بتایا کہ جناب زندگی کا متاع یہی کہ رسول اللہ کے قدموں پر, اسلام کے مشن پر اپنی جان کو قربان کر دیا جائے. اللہ اکبر. اور یہ جاتے ہوئے دعا کی یا رسول اللہ, ایمان کا جذبہ یہ تھا کہ میں شہید تو اللہ کی راہ میں ہوں, لیکن اللہ رسول کا کوئی دشمن میرے بدن کو ہاتھ نہ لگائے. سرکار نے فرمایا جا ایسے ہی ہوگا. اور جس طرح بھی آپ نے پڑھا کہ جب آپ شہید ہوئے اس راہ کے اندر, کیونکہ دھوکہ دے کر بلایا گیا تھا, تو جب آپ وہاں پر جب پتہ چل گیا کہ جناب یہ تو دھوکہ دینے والے, اور جب ان کو شہید کیا تو جب آپ کو مسلح کرنے کے لیے, ناک کان اور سینہ کاٹنے کے لیے جب وہ آگے بڑھا کافر, تو اس وقت باقاعدہ جس طرح آپ نے بھی 2 روایتیں پڑھ دی ہے کہ آپ کا لاشا مبارک آسمان سے اٹھتا گیا. اتنا فزیکل آپ ذہن میں لائیے کیا منظر ہوگا کہ بدن مبارک آسمان میں اڑ رہا ہے. اللہ اکبر. اور انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی اور وہ فضا میں چلا گیا. صحابہ نے آ کر حضور سے کہا تو سرکار کی ہلکی مسکراہٹ تھی جو رازوں سے بھری ہوئی تھی. فرمایا ہاں جبریل تھے جو اپنے پروں میں لے گئے. یہ واحد صحابی ہے جس کی قبر زمین کے اوپر نہیں ہے, اور جو گیا بھی زندگی میں. اور یہ صحرا بھی حضرت ابوبکر صدیق کو آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے صدیق اکبر کو یہ صداقت عطا فرمائی کہ خود تو خود جو ان کا غلام تھا وہ